السلام علیکم پیارے دوستو یہ بات تو ہم نے سنی ہے کہ جیسی انسان کی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی اجر دیں گے، یعنی انسان جیسی نیت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ الہی سے ویسا ہی فیصلہ ہوگا۔ اور بے شک اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ انسان جیسی نیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ویسا ہی فیصلہ کر دیں۔ دوستو ایسا ہی واقعہ ہے ایک لوہار کا۔ دوستو ایک لوہار تھا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں محدث نے اس لوہار سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگا کہ مجھے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے میں رکھا گیا ہے اور اب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جس محدث نے یہ خواب دیکھا وہ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ لوہار تو سارا دن لوہا کوٹتا تھا اور امام احمد بن حنبل دین کے کام کرنے والے تھے، قربانیاں دینے والے تھے، اللہ کے ایک مقبول بندے تھے۔ اس لوہار کو ان کے برابر مرتبہ دے دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے محدثین کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے۔ دوسرے محدثوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی ایسا عمل پسند آیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کے اہل خانے سے پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس لوہار کی اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں نے تمہارے خاوند کو خواب میں بڑے اچھے درجے میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہے، آپ مجھے اس کا کوئی خاص عمل بتائیں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ وہ اہل و عیال دار اور غریب آدمی تھی اور سارا دن بھٹی میں لوہا کوٹتا رہتا تھا اور وقت پر نماز بھی پڑھتا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی ذرا سوچ کر بتائیں۔ اس کی بیوی نے سوچ کر بتایا کہ مجھے اس کی زندگی میں دو باتیں نمایاں محسوس ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر نماز اور اذان کا اتنا ادب تھا کہ اگر لوہا کوٹتے ہوئے کبھی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور عین اسی لمحے اللہ اکبر کی آواز آتی تو وہ اس کو مارنے کے بجائے رکھ دیتا تھا کہ اب میرے مالک کے منادی نے پکارا ہے اور مجھے اب اس کی دربار میں حاضری دینی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ سارا دن محنت کر کے رات کو تھکا ہوا آتا تو ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے۔ یہ ان کی طرف دیکھتے اور حسرت سے ٹھنڈی سانس لیتے اور کہتے کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو محنت کر سکے، مجھے ہی سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا ہے اور اس محنت کی وجہ سے اتنا تھک جاتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح قیام کرتا۔ وہ محدث سے سن کر فرمانے لگا کہ اذان کے اس ادب اور دل میں نیکی کا شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہ وہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں طلب ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دل کی طرف پر بھی وہ نعمت اور اجر عطا فرما دیتے ہیں۔